اسٹوڈنٹس آج کا جو میرا سیشن ہے وہ اسلامک اکنامکس کو لے کر ہے۔ آج ہم اسلامک اکنامکس میں جو بات کرنے جا رہے ہیں دی کنسیپٹ آف رسک شیئرنگ کی بات کریں گے۔ دیکھیں جی، رسک شیئرنگ کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی رسک وہ ہوتا ہے جو ہم کسی بزنس میں جب پارٹیز انوالو ہوتی ہیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اس بزنس کے کچھ چانسز ہوتے ہیں ڈوبنے کے، کچھ چانسز ہوتے ہیں کھڑے ہونے کے۔ تو جو اسلامک اکنامک ہے اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں دونوں طرف کی پارٹیز کو یہ چیز انالائز کی جاتی ہے کہ وہ دونوں کاموں کو اپنے جیسے پروفٹ ہوگا یا لاس ہوگا اس کے درمیان جو بھی ٹرانزیکشن ڈیل کی جائے گی، پروفٹ اور لاس کے اکارڈنگ وہ تمام جو شیئر ہولڈرز ہوں گے یا پارٹیز ہوں گی ان کے درمیان میں شیئر کیا جائے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی فائدہ ہو رہا ہے، کوئی نقصان ہو رہا ہے، تو تمام جو ہے وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا۔ یعنی ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جو آپ کے بزنس سے حاصل ہو رہی ہے اس کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرنے کا نام جو ہے وہ یہاں ڈسکس کیا جاتا ہے رسک شیئرنگ فیکٹر کے اندر۔ اب اس کے کی کانسیپٹس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے پروفٹ اینڈ لاسز۔ دیکھیں سب سے پہلے بزنس میں کیا ہوتا ہے؟ نفع ہے، نقصان ہے۔ یہ بزنس میں نہیں ہوتا بلکہ یہ جب آپ اپنے اسلام کی فالوئنگ کرتے ہیں، یعنی اسلام کو جب فالو کرتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو ایک نفع ملتا ہے اور ایک نقصان ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب نفع اور نقصان دونوں کو کس طرح سے ایکولائز کیا جاتا ہے؟ دیکھیں ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دو پلڑے ہیں ترازو کے، اگر ایک طرف بھاری ہوگا تو دوسری طرف بھی بھاری ہوگا۔ تو یہاں یہ کہتا ہے اکنامک جو ہے اسلامک اکنامک کہتی ہے اگر آپ کسی بزنس یا پارٹیز کے ساتھ انوالو ہیں، کوئی ڈسکشن کر رہے ہیں، تو اس ڈسکشن کے اندر کیا کریں گے؟ آپ کو دونوں کو لیول میں اپ کرنا ہے، یعنی دونوں کے دونوں لیولنگ میں رہیں گے اور دونوں کے دونوں کی لیولنگ برابر رہنی چاہیے، یعنی آپ پروفٹ اور لاس دونوں کو پراپر رکھیں گے۔ تو یہ سسٹم جو ہے یہاں ڈسکس کیا گیا ہے اکارڈنگ ٹو دی اسلامک اکنامک سسٹم۔ اسلامک اکنامک جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے اوپر امفسائز کرتا ہے اور بہت زیادہ اسے کہنا چاہیے کہ ٹریٹ کرتا ہے آپ کو ویری ویلدی وے کے اندر۔ اب کیا کہتے ہیں جی اسلام نیکسٹ جو بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ نے جو ہے کوئی منصوبہ بندی کے تحت کسی کو رسک میں نہیں اپنانا، یعنی ایسا نہیں کرنا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کام ڈوبنے والا ہے مگر آپ کیا کرتے ہو، آپ اس کو اپنا پارٹنر بنا لیتے ہو جس میں آپ یہ شیئرنگ کر لیتے ہو کہ جی پروفٹ کا پروفٹ تو شیئر ہوگا لیکن لاسز شیئر نہیں ہوں گے۔ تو وہاں اسلامک اکنامکس آپ کو ڈیبیٹ کرتا ہے اور ڈیبیٹ کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں کیا جائے گا، رسک شیئرنگ بہت پارٹنرز پر ہوگی، یعنی جو بھی پارٹنرز ہوں گے ان کے درمیان رسک شیئرنگ لازمی ہوگی۔ یہ اسلامک اکنامک ڈسکس کرتا ہے، یعنی اگر کوئی لاس ہوتا ہے تو یہ نہ ہو کہ آپ ایک ہی بندے کے اوپر اس کو برڈنائز کر دو یا کچھ بندوں کے اوپر اس کو برڈنائز کر دو اور خود اس چیز سے مبرہ ہو جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں گرار جو ہے وہ کیا کنڈیشن ہے، جیسے گرار کو ہم نے مارکیٹ میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ گرار کیا کنڈیشن ہوتی ہے۔ گرار میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارا ایک پارٹنر اگر ڈوب بھی رہا ہے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنا بھی اس کے اوپر تھوپ دیتے ہیں۔ تو یہ اسلام منع کرتا ہے کہ آپ منصوبہ بندی کے تحت کسی کو تباہ کرنے کے لیے منصوبہ بندی نہ کریں، اسپیکولیشن نہ کریں۔ اب یہاں یہ کہتا ہے اسلام کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جو رسک شیئرنگ ہے وہ اس طرح سے کرنی ہے کہ برابر برابر بانٹ لینا ہے جتنا بھی رسک ہے۔ اس سے کیا ہوگا، اس سے جو آپ کا انڈیویجول برڈن ہوگا وہ کم ہو جائے گا، انڈیویجول پہ برڈن نہیں ہوگا۔ پھر دوسری چیز یہ ہوگی کہ آپ کے جو پروفٹ اور لاس ہوں گے ان کا پراپر ایک چینل بن جائے گا، ایک امیج بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ پھر اگر ہم بات کر لیتے ہیں فیئرنس، اس سے کیا ہوتا ہے، یہ آپ کا مارکیٹ میں فیئرنس لے کر آتا ہے، نیٹنس لاتا ہے، آپ کے بزنس کے اندر تجارت کے اندر نیٹنس آتی ہے اور آپ اس میں کیا کرتے ہو، کوئی اسپیکولیشن نہیں کر پاتے ہو اور اپنے تمام پارٹی کے جو ممبرز ہوتے ہیں یا جو آپ نے جس کے بیچ ٹرانزیکشن کی ہوئی ہوتی ہے ان تمام کو آپ اس میں لے کر چلتے ہیں۔ تو رسک شیئرنگ اس طرح سے سمجھ لیتے ہیں کہ اگر آپ نے ایکویٹیبل وے میں رسک شیئرنگ کی ہے تو آپ کا یہ لیول ہوگا کہ آپ نے اس اچیومنٹ کو حاصل کرنا ہے جو اچیومنٹ آپ نے ہیومن ویلفیئر کے لیے یوز کی ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہیومن ویلفیئر کے لیے یوز کی جائے گی وہاں پر یہ بہت زیادہ کام کرے گا، کیریڈ رکھے گا۔ دیکھیں جی رسک شیئرنگ اسلامک اکنامکس میں کچھ اس طرح سے سمجھ لیتے ہیں کہ آپ کو ہر بزنس میں کہیں نہ کہیں لاسز کا سامنا ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں پروفٹ کا سامنا ہوتا ہے۔ تو اسلام اس چیز پر امفسائز کرتا ہے کہ آپ نے تمام جو کوالٹیز ہیں یا تمام جو ڈیبیٹس ہیں ان ڈیبیٹس کو ڈسکس کرنا ہے، ٹھیک ہے، ان تمام میٹرز کو ڈسکس کرنا ہے، ان تمام چیزوں کو اپنے اکارڈنگ لے کے چلنا ہے۔ پھر اگر ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پر ایک بڑا امپورٹنٹ ایونٹ آتا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ کس چیز سے ٹریٹ کر رہی ہے، کس چیز سے ڈیل کر رہی ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو جب ہم رسک شیئرنگ کی بات کرتے ہیں تو یہ ہیومینٹی کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے اور ہیومینٹی سے بہت زیادہ اپنا ایک لیول اچیو کر پاتی ہے اور ہیومینٹی کا ایک لیول اچیو ہوتا ہے۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں یہاں پر
ڈسکس کرنا اس لیے ضروری تھی کہ اسلامک اکنامکس اس کے اوپر امفسائز کرتا ہے، اور رسک شیئرنگ کے بغیر آپ کسی تجارت میں حصہ نہیں بن سکتے اور کسی تجارت کو آپ حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اس میں کوئی حاصل کرتے بھی ہو تو اس کا ربا کا سسٹم ہو جاتا ہے، یعنی سود کی طرف چلا جاتا ہے، جو ہم فردر ڈسکس کریں گے۔